نحو میر، دوسرا ہمارا سبق ہے نحو میر۔ جنس کے اعتبار سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، بلکہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تعداد کے اعتبار سے۔ دوسرا سبق ہے ہمارا نحو میر سے تعداد کے اعتبار سے۔ اسم کی اقسام، اس اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں، واحد، مثنی اور مجموع۔ انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ایک ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ تو عربی میں کیا ہے؟ عربی میں یہ ہے، ایک ہوگا، 2 ہوگا، اور پھر 2 سے زیادہ ہوں گے وہ جمع ہوگا۔ واحد کی تعریف وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجلن، ایک آدمی پر دلالت کرے جیسے رجلن۔ مثنی کی تعریف وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، 2 افراد پر، اس بنا پر کہ اس کے آخر میں الف یا ما قبل الف، اس کے آخر میں الف ہوگا یا ہوگی، ما قبل مفتو یعنی الف ہوگا یا ہوگی، اس سے پہلے زبر ہوگی، مفتو یعنی جس حرف پر زبر ہوگی، اور نون مکسور، آخر میں نون مکسور ہوگی، جیسے رجلان، رجلن سے کیا ہو جائے گا رجلان اور رجلین۔ رجلان چونکہ یہ جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، رجلین حالت نصبی اور جری میں، یہ آگے انشاءاللہ ہمارے جب سبق چلیں گے نا تو حالت رفعی اور نصبی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ آخر میں الف آ جائے گا یا آئے گی، اس سے پہلے زبر آئے گی اور اینڈ پہ نون مکسور ہوگی، رجلان، ٹھیک ہے، کیسے نا والدین، والدان، والدین، ٹھیک ہے، ماں باپ، تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ شیخین، شیخین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق شیخین، اور حدیث میں امام بخاری، امام مسلم کو شیخین، اسی طرح فقہ میں شیخین۔ تو یہ تثنیہ ہوتا ہے، الف آئے گا یا آئے گی، اس سے پہلے زبر ہوگی اور اینڈ پہ نون مکسور ہوگی، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ مجموع وہ اسم جو 2 سے زائد افراد پر دلالت کرے، جمع یعنی 2 سے زائد افراد پر جو دلالت کرے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ جمع ہے، اس بنا پر کہ اس کے واحد کے آخر میں لفظاً یا تقدیراً کوئی تبدیلی ہوئی ہو۔ ظاہر واحد کے آخر میں تبدیلی ہوئی ہے، لفظاً تبدیلی، جیسے رجال، رجل سے کیا ہو گیا؟ رجال، رجل واحد تھا، رجال تبدیلی آ گئی اینڈ پہ، رجل جیم اور لام کے درمیان الف آ گیا، تقدیراً تبدیلی، تقدیراً یعنی اندر معنوں میں فلکن ہے کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، کفلن کے وزن پر، اس کی جمع بھی فلکن ہے لیکن اسدن کے وزن پر ہے، یہ تقدیری آپ کو اسی طرح آپ کو یاد کرنا پڑے گا، یہ عربی ہے۔ اچھا، واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، ٹھیک ہے، پہلے آ گیا کہ آپ نے واحد کی تعریف، واحد ایک جو ایک فرد پر دلالت کرے وہ اسم، مثنی وہ جو 2 پر دلالت کرے، پھر وہ مجموع جو 2 سے زیادہ۔ اب کہتے ہیں جمع، اس کے بارے میں واحد کی بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، ٹھیک ہے، واحد کے بعد جو ہم جمع بناتے ہیں پھر اس جمع کی اقسام، اس کی 2 قسمیں، جمع تکسیر اور جمع تصحیح۔ جمع اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی بہن نے بھی سوال کیا تھا تکسیر، وہ اب آ رہی ہیں۔ جمع تکسیر وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، وہ جو واحد کی اصل ہے وہ سلامت نہ رہے، اسے کہتے ہیں جمع تکسیر، جیسے رجال، ٹھیک ہے، رجلن، راجولن، ٹھیک ہے، تو رجال ہو گیا، اب واحد سلامت نہیں رہی۔ اب ایک وہ تصحیح آگے آئے گی، تصحیح جیسے مسلم، مسلمون، تو واحد سلامت رہ رہی ہے، مسلم لفظ وہی ہے، آگے اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ جمع تصحیح ہے۔ جمع تکسیر کیا ہے؟ واحد ہے لیکن جب اس کی جمع بناتے ہیں وہ جمع سلامت نہیں رہتی، جمع میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی بیچ میں کوئی حرف آ جاتا ہے، اس جو واحد میں اسی میں فرق آ جاتا ہے جب جمع بناتے ہیں۔ تو رجال جمع کسی کے رجلوں، مسجد اس کی جمع کیا ہے؟ مساجد، مسجد جمع کیا ہے؟ مساجد۔ اب یہاں فی الحال جمع تکسیر تنبیہ کہتے ہیں، خیال رہے کہ ثلاثی اسماء سے، ثلاثی جیسے رجلن ہے، ٹھیک ہے، ثلاثی اسماء سے جمع تکسیر کی اوزان سماعی ہیں، عربوں سے ہم نے سنا ہے ایسا ہی ہے، رجلن سے رجال ہوئے گا، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، سماعی ہے۔ قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، قیاس کو کہ بھی یہ کیسے ہو گیا، نہیں،
البتہ رباعی اور خماسی اسما میں جمع تکسیر قیاس کے مطابق آئے گی، قانون کے مطابق آئے گی، جیسے فعالو کے وزن پر بنتی، جیسے جعفر سے جعافرو اور جحمرشن سے جہامرو۔ اب آگے جمع تصحیح، جمع تکسیر اتنا آپ یاد رکھ رہے ہیں جس کی واحد کی بنا سلامت نہ رہے۔ جمع تصحیح جس کی واحد کی بنا سلامت رہے، وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، یعنی مسلم ہے تو مسلمون نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کی اس جمع جو جمع تصحیح ہے نا، تکسیر کے مقابلے میں جو جمع تصحیح ہے اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ تکسیر میں ایک ہی تھی بس، تصحیح میں یعنی مذکر کے لیے الگ ہے، اس کی واحد کی بنا سلامت رہے گی، مؤنث کے لیے الگ ہے لیکن اس کی بھی واحد کی بنا سلامت رہے گی۔ جیسے جمع تصحیح کی طرح وہ جمع جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، اس کی دو قسمیں، جمع مذکر، جمع مؤنث۔ یہ بڑی مزیدار چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی جب یہ آپ کو تھوڑا سا آپ گہرائی میں جائیں گے، آپ کہیں گے اچھا اتنی بڑی پیاری باتیں ہیں۔ اچھا، جمع مذکر کیسے ہوگی؟ یہ بھی جمع مذکر تصحیح ہوگی، وہ جمع جس کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون۔ دیکھا آپ نے، مسلم سے کیا ہو گیا؟ مسلمون۔ مسلم سے کیا ہو رہا ہے؟ واحد کی بنا سلامت ہی ہے، واحد کی بنا کیا ہے؟ سلامت ہی ہے۔ مسلم سے مسلمون ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ماقبل مکسور ہو، جیسے مسلمین، جیسے مسلمین۔ اب دیکھیں مسلم ہے نا، مسلمین ہوا ہے، مسلم تو ایک ہی ہے نا، جو مسلم واحد ہے وہ جو واحد ہے وہ سلامت ہے، واحد کیا ہے؟ سلامت ہے۔ آگے یا کا اضافہ ہو رہا ہے، مسلمین ہو گیا، اور یہاں مسلمون میں کیا ہے؟ مسلم تو مسلم واحد جو مسلم ہے وہ یہاں موجود ہے، آگے میں واو کا اضافہ ہو رہا ہے، یہاں یا کا اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں واو کا اضافہ ہو رہا ہے، بس۔ اب یہ اسے کہتے ہیں تصحیح، یعنی جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، واحد سلامت ہے، آگے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ جمع تکسیر جو تھی، تکسیر کسر سے منع ہے توڑنا، وہ اس کی واحد ہی ٹوٹ جاتی جب جمع بناتے، بس یہ اتنی سی بات ہے، اور یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ یہ ہوگی مذکر کی کہ اس کے آخر میں واو ماقبل مضموم ہوگا، آخر میں نون مفتوح ہوگی، یا ماقبل مکسور ہوگی، یا سے پہلے کسرہ آئے گی اور آخر میں نون مفتوح ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے یہ حالت رفع میں اور یہ حالت نصبی میں، جری میں، بس۔ اچھا، یعنی یہ فاعلیت کی بنا بن جائے گی، فاعلیت والی، اور یہ مفعولیت کی والی حالت بن جائے گی۔ آگے جمع مؤنث کی تعریف، وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو، وہ جمع جس میں آخر میں الف اور تا کا اضافہ، جیسے مسلمات، جیسے مسلمات، مسلم تو ہے نا، آگے الف اور تا آگے کیا ہو گیا؟ مسلمات، مسلم سے کیا ہو گیا؟ مسلمات۔ اسے کہتے ہیں جمع تصحیح۔ جمع تصحیح کی پھر دو قسمیں ہوگی، پہلے تو آپ نے پڑھا واحد تثنیہ جمع، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، اور جمع دو سے زائد۔ پھر آگے جو جمع ہے نا، جو واحد سے جمع بناتے ہیں، اس کی پھر دو قسم ہیں، تکسیر اور تصحیح۔ تکسیر یعنی جو واحد سے اب جب جمع بنائیں تو واحد سلامت نہ رہے، رجل سے رجال ہو جائے گا، اسی واحد سے ہم نے جمع بنانی ہے نا، رجل سے رجال ہو جائے۔ ایک دوسری جمع تصحیح جس میں جب جمع بنائیں تو واحد سلامت رہے، آگے اضافہ کریں۔ پھر اس میں دو قسمیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اس کے آخر میں واو ماقبل یعنی اس سے پہلے مضموم، یعنی اس سے پہلا وہ حرف ہوگا جس پر جمع ہوگا، مسلمون یا مسلمین۔ مؤنث جیسے کیا ہوگا؟ مسلمات، کیا ہو جائے گا؟ مسلمات۔ آخری بات، معنی کے اعتبار سے جمع کی اقسام، یہ ہو گیا لفظوں کے معنی کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کی تعریف، وہ جمع جس کا اطلاق 10 سے کم افراد پر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جمع ہے لیکن ایک قلت ہے، 10 سے کم افراد پر۔ اس کے 4 اوزان ہیں، افعل جیسے اقلبن، اقلبن، افعل، اقلبن، یعنی کتے کتنے؟ 10 سے کم کتے ہیں۔ کلب کہتے ہیں کتے کو، کلب کہتے ہیں کتے کو، اقلبن یہ کتوں کی جمع ہے، یعنی 10 سے۔ افعال جیسے اقوال، افعلتن جیسے آونتن، آونتن مددگار، ٹھیک ہے، فعلتن جیسے غلمتن۔ تو یہ 4 اس کی کیا ہے؟ اوزان ہے۔ یہ جمع کیا ہے؟ قلت ہے، جمع ہے لیکن قلت۔ کتنی جمع ہے؟ 10 سے کم افراد ہے۔ آگے یاد رہے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم الف لام کی بغیر ہوں تو وہ بھی جمع قلت میں شمار ہوگی، جیسے مسلمون ہے نا، مسلمون، مسلمات، ٹھیک ہے، تو یہ بھی قلت یعنی 10 سے کم مسلمان۔ جمع کثرت کی تعریف، وہ جمع جس کا اطلاق 10 یا اس سے زیادہ افراد پر ہوتا ہے، اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔
جمع قلت کے علاوہ باقی تمام اوزان جمع کثرت کے. تو جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں؟ 4. افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ. یہ آپ نے الحمدللہ جمع اور واحد سے متعلق آپ نے یہ پڑھ لیا. آگے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، سوالات کے جوابات بھی آپ نے دیکھنے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اس سے آپ کو عربی میں تعداد کے اعتبار سے اسم کی اقسام کا علم ہوا. تعداد کے اعتبار سے اسم کی تعداد کے اعتبار سے عربی میں کیا قانون ہے. جب قرآن پاک کھولیں گے تو اس میں آپ کو کافی سارا فائدہ نظر آئے گا انشاءاللہ.